بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن الحکیم برائے سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 3، سورہ نساء، آیات نمبر 26 تا 29 کے مشقی سوالات میں نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم اس سبق کے کچھ مشقی اور معروضی سوالات کے حل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا سوال، اگر مسلمان دیش کو چھوڑ دیں، کس کو چھوڑ دیں؟ بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے انہیں منع کیا ہے، تو اللہ ان کے صغیرہ گناہوں یا چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں عزت کی جگہ داخل فرمائے گا۔ دوسرا سوال، اللہ نے حکم دیا کہ اس نے جس چیز میں ایک دوسرے پر دیش بخشی، کیا بخشی؟ فضیلت بخشی ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ دیش کے لیے، مردوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق حصہ ہے۔ اللہ نے ہمیں والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ نمبر 4، جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، قیامت کے دن یہ لوگ تمنا کریں گے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اس دن وہ اللہ سے اپنی کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ نمبر 5، اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم میں رضامندی سے تجارت ہو۔ اللہ نے فرمایا، شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب ہم اگلے حصے میں جاتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے جوابات متعلقہ آیات کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ کچھ سوال جواب کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، آیات نمبر 34 اور 35 میں خاندانی زندگی میں میاں بیوی کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کا جواب کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مرد کو خاندان کی سربراہی کی ذمہ داری سونپی ہے، اسے گھر کا محافظ، نگران، منظم، کفیل اور عورتوں کے جملہ معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے۔ نیک بیویوں کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی تابعدار، ان کے مال، راز اور ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر بیوی سرکشی اختیار کرے تو اس لیے اصلاح کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے اسے سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو بستر علیحدہ کیا جائے، پھر بھی باز نہ آئے تو سازش بھی کی جائے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے، ان کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اصلاح احوال کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ فریقین کے خاندانوں میں سے ایک ثالث مقرر کیا جائے جو نیک نیتی سے حالات کو سمجھتے ہوئے صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں طرف سے حسن نیت سے صلح کا ارادہ اور کوشش ہو تو اللہ سے امید ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ اگلا سوال نمبر 2، آیت نمبر 37 تا 40 میں کن صفات کے حامل لوگوں کی مذمت کی گئی ہے؟ جواب، ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 3، آیت نمبر 44 تا 50 میں یہود کا کیا طرز عمل بیان ہوا ہے؟ نیز اللہ نے انہیں کس بات کی دعوت دی ہے؟ اس کا جواب
کہ ان آیات مبارکہ میں یہود کی بعض مذموم خصلتیں اور عداوتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہود نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کیا اور اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی راہ حق سے گمراہ ہو جائیں، اور جس طرح وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر شرارتیں کرتے اور اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے الفاظ اور ان کے معنی بدل دیتے۔ بعض اوقات ایسے مبہم اور ذو معنی الفاظ استعمال کرتے جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا ہوتا، معاذ اللہ۔ اللہ نے انہیں وعید سنائی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ یہود تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور ساتھ ہی برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس غلط دعویٰ کی تردید کی گئی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے اور جنتی ہیں۔ اس کو اللہ پر جھوٹا الزام اور شریک گناہ قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 4، آیت نمبر 51 تا 55 میں کن لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت کا ذکر ہے؟ جواب، ان آیات مبارکہ میں یہود پر لعنت کا ذکر ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا لیکن وہ غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمانوں سے حسد میں کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہیں۔ سوال نمبر 5، آیت نمبر 56 اور 57 میں ایمان والوں اور کفار کا کیا انجام بیان ہوا ہے؟ جواب، ان آیات مبارکہ میں کفار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں عنقریب آگ میں جھلسایا جائے گا، اور جب آگ میں ان کی کھالیں گل جائیں گی تو اللہ ان کی دوسری کھالیں پیدا کرے گا تاکہ یہ لوگ عذاب چکھتے رہیں۔ اور ایمان والوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہیں جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک رہیں گے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ انہیں گھنے سایوں میں داخل کرے گا۔ سوال نمبر 6، آیت نمبر 58 اور 59 میں مسلمانوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب، ان آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا جائے۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ہے، اور اگر مسلمانوں کے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف، اللہ مسلمانوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ جواب، اللہ مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہے اور مسلمانوں کو جاہلیت کے طریقوں سے نکال کے صالحین کے طریقے زندگی کی طرف گامزن کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ سوال نمبر 2، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے برے لوگ مسلمانوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ جواب، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے برے لوگوں کی خواہش ہے کہ مسلمان بھی ان کی طرح ہر حد سے آزاد ہو کر حق سے دور ہٹ جائیں۔ سوال نمبر 3، جی، اللہ نے شریعت کے احکام میں لوگوں کے لیے کس بات کا لحاظ رکھا ہے؟ جواب، اللہ نے انسان کی کمزوری کی وجہ سے احکام شریعت میں نرمی اور رعایت اور انسانوں کی سہولت کا خیال رکھا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ نے مالی اور جانی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ جواب، اللہ نے مالی اور جانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ سوال نمبر ہے، آیت نمبر 30 میں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ جواب، اس آیت مبارکہ میں ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ میں جھلسا کر رکھ دینے کے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 جو کہ مشق کا آخری سوال ہے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے؟ نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ وہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ کم از کم 10 بڑے گناہ لکھیں۔ جواب، گناہ کبیرہ کی تعریف۔ گناہ کبیرہ کی تعریف حدیث میں اس طرح آئی ہے، کل ما وعد اللہ علیہ النار۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے ارتکاب پر جہنم کی سزا مقرر ہو۔ قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر عذاب جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔
اب قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے درج ذیل ہیں: شرک، آگ کے والدین، بے گناہ انسان کو قتل کرنا، یتیم کے مال کو کھانا، میدان جہاد سے فرار، شراب پینا، نماز ترک کرنا، واجب زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، زنا اور حسد۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق نمبر 3 کی مشق کا اختتام ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سبق نمبر 4 کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔